دوستو، سلام مصنون۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیر تو عافیت ہوں گے۔ تعلیم کے میدان میں ہمارے طلباء اور طالبات پیچھے رہ گئے ہیں کورونا کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں آج کے روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ایک اداریہ لکھا گیا ہے۔ آئیے اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں اس پر غور کریں۔ توجہ تعلیم پر ضروری ہے، یہ رہا عنوان آج کے سہارا ایڈیٹوریل کا۔ کورونا وائرس کے منفی اثرات سے تعلیم کا شعبہ بھی بچا نہیں ہے۔ یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق اسکولوں کے پوری طرح یا کسی حد تک بند ہونے کی وجہ سے دنیا کے تقریباً نصف طلباء و طالبات کی پڑھائی متاثر ہوئی ہے۔ غریب ملکوں کے جن طلباء کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں، ٹیب یا لیپ ٹاپ نہیں، انٹرنیٹ کی سہولتیں نہیں، ان کی تعلیم پر کورونا نے برا اثر ڈالا ہے۔ اس لیے عالمی سطح پر تعلیم کے شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک اپنے یہاں حصول تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں اسکول انتظامیہ، اساتذہ، طلباء و طالبات اور ان لوگوں کو فراہم کریں جو تعلیم کے فروغ کی تحریک سے وابستہ ہیں۔ کیا وطن عزیز ہندوستان میں اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ کورونا کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن کرنا پڑا، لوگ بے روزگار ہوئے یا گھر میں بیٹھے تو اس کا اثر ان کی تنخواہوں پر پڑا۔ کئی لوگ پوری فیس ادا کرنے کے اہل نہیں رہے یا کسی طرح فیس کی کچھ رقم ادا کر سکے۔ فیس صحیح سے نہ ملنے کی وجہ سے اسکولوں کو 20 سے 50% تک آمدنی کم ہوئی۔ اسکول انتظامیہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ اساتذہ کی پوری تنخواہ دے سکیں۔ اس سلسلے میں ہندوستان میں معیار تعلیم پر نظر رکھنے والے NGO سینٹرل اسکول فاؤنڈیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ 55% اساتذہ کی تنخواہیں کم کی گئی ہیں۔ اس کی رپورٹ میں یہ بھی کہتی ہے کہ کم فیس والے اسکولوں نے 65% اساتذہ کی تنخواہ روک رکھی ہے، جبکہ زیادہ فیس والے اسکولوں نے 37% اساتذہ کی تنخواہ روک رکھی ہے۔ کم از کم 54% اساتذہ کی آمدنی کا کوئی دیگر وسیلہ نہیں ہے، جبکہ 30% اساتذہ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں۔ صورتحال گاؤں میں زیادہ خراب ہے۔ وہاں کے 77% اسکولوں کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے دوران میں وہ اسکول چلانے کے لیے قرض لینا نہیں چاہتے۔ 3% اسکول انتظامیہ نے ہی لون لے کر اسکول چلانے کی ہمت دکھائی ہے۔ 5% اور وہ اسکول ہیں جن کے انتظامیہ قرض لینے کا عمل جاری رکھا ہے۔ ان حالات میں کچھ باتیں صاف نظر آ رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ اسکول جو پیسے کی کمی کی وجہ سے بند ہو گئے، انہیں نئے سرے سے کھولنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وہ اسکول جو قرض لے کر چلائے جا رہے ہیں، وہ قرض کی ادائیگی کے لیے فیس میں اضافہ کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ وہ اساتذہ جن کی تنخواہوں میں بڑی کٹوتی ہوئی ہے، وہ گھر چلانے کے لیے دیگر ذرائع تلاش کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے اور اگر انہیں یہ محسوس ہوا کہ استاد بن کر زندگی گزارنا زیادہ دشوار ہے، تو پھر وہ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ نہیں ہونا چاہیں گے، کیونکہ یہ بات مان لینی چاہیے کہ کم ہی لوگ درس و تدریس کے پیشے میں تعلیم کے فروغ کے لیے آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ نوکری کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ بات سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اسکولوں
اور اساتذہ کی کمی کا اثر ان طلباء و طالبات پر زیادہ پڑے گا جن کے والدین غریب ہیں۔ مطلب یہ کہ پڑھ لکھ کر غریب کے بچوں کی خوشحال بننے کی امیدوں پر کورونا پانی پھیر رہا ہے، انہیں مایوس کرنے کی وجہ بن رہا ہے۔ اس لیے سرکاروں کا یہ فرض ہے کہ اپنے ملک کے طلباء و طالبات کو مایوسیوں کی دلدل سے بچا لیں، اپنے عمل سے طلباء و طالبات کو یہ احساس دلائیں کہ ان کا کام صرف پڑھنا ہے۔ انہیں پڑھنے کے لیے سہولتیں دینا سرکاروں کا کام ہے اور یہ کام وہ کریں گی۔ انتخابی موسم میں کوئی پارٹی طلباء کو لیپ ٹاپ، کوئی سائیکل تو کوئی کچھ اور سہولتیں دینے کا وعدہ کرتی ہے اور حتی الامکان وعدے پورے کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، تو پھر اقتدار میں رہتے ہوئے مختلف پارٹیاں کورونا کی وجہ سے پیدا ہوئی طلباء و طالبات کی نئی ضرورتوں پر توجہ کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ آج کے غریب طلباء و طالبات کو جینے کے لیے خوراک کی اور پڑھنے کے لیے اینڈرائڈ فون، ٹیب، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے کنیکشن کی ضرورت ہے۔ سرکاریں اگر طلباء و طالبات کو یہ سہولتیں نہیں دے سکتی تو کم از کم طلباء و طالبات کے لیے تعلیمی ضرورتوں کے مد نظر اینڈرائڈ فون، ٹیب، لیپ ٹاپ کی خریداری پر سے ٹیکس ختم کریں۔ یہ بھی مدد ہی ہوگی۔ یہ سلسلے مدد کا ہاتھ بڑھانے کے لیے NGOs اور عام لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے۔ مدرسوں کے اور مسجدوں میں چلنے والے مکتبوں کے طلباء و طالبات کو سہولتیں فراہم کرنا بھی حالات کا تقاضا ہے۔ مولوی حضرات کی تنخواہیں پہلے ہی کم ہیں، ان کی تنخواہوں میں اور کٹوتی ہو جائے گی تو وہ اشیاء ضروریہ کیسے خریدیں گے؟ یہ ذی ہوش اور خوشحال لوگوں کو خود سوچنا چاہیے اور اسی مناسبت سے مدد کا ہاتھ دراز کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم ایڈیٹوریل ہے، آپ اس پر ضرور غور کیجیے گا اور آپ کی طرف سے بھی جو کچھ مدد ہو سکتی ہے اسے دینے کی ضرورت ہے ان تمام اسکولوں کو، مدرسوں کو اور مسجدوں کو جہاں لوگ پریشان ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی ویم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان۔